وربل آرڈر سنایا گیا ہے جی چلان کے حوالے سے آج، جس میں محترم جج صاحب نے بتایا کہ 363 جو کڈنیپنگ 7 سال سزا ہے، 364 جو 14 سال سے کم عمر کی بچی کو بدفعلی کی نیت سے اغوا کرنا جس میں 14 سال سزا ہو سکتی ہے، 368 ان لوگوں پہ لاگو ہوتی ہے جو کہ کڈنیپ یا اغوا شدہ بچی کو مزید چھپانے میں یا جانتے ہوئے کہ وہ اغوا شدہ ہیں ملزموں کا ساتھ دیں، ان کو بھی اتنی سزا ملتی ہے جتنی 363 یا 364 کے ملزموں کو ملے گی۔ پھر 34 PPC 34 تب سے زائد لوگ کوئی جرم کر رہے ہوں اور ان کی نیت ایک ہی ہو تو اس پہ سیکشن 34 لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیکشن 3 اور 4 ہے سن چائلڈ میرج اسٹینٹ ایکٹ کا، جس میں سیکشن 3 کے تحت وہ انسان جو کہ شادی کرتا ہے اور سیکشن 4 کے تحت وہ لوگ جو اس میں سہولت کار بنتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سیکشن 3(2) ہے ٹریفکنگ ایکٹ کا، جو کہ کسی بچی یا عورت کو ٹریفک کرنا کمرشل سیکس پرپس کے لیے یا جبری مشقت کے لیے اس کی دفعہ لگتی ہے۔ اور پھر 4B جو ہے ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں اگر لائیو نہیں آ رہا کوئی تو لائیو تو کوئی نہیں آ رہا تھا بھائی جان، سر آپ کی اجازت ہو تو ہم ریکارڈ کر لیں، پکی بات ہے۔ سیکشن 3 جیسے کہ میں کہہ رہا تھا ٹریفکنگ کا، جس میں اگر ایک بچی یا عورت کو ٹریفک کیا جائے تو اس میں 10 سال سزا ہے۔ اور سیکشن 4B ایگریویٹڈ ٹریفکنگ، اس میں بھی چالان منظور کیا گیا ہے جب 2 سے زائد لوگ کسی کو ٹریفک کر رہے ہوں تو اسے ایگریویٹڈ ٹریفکنگ کہا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ کرمنل گروپ نے ٹریفکنگ کی ہے۔ یہ بہت بار کہا گیا کہ جی گینگ کہاں ہے، گینگ کہاں ہے، قانون گینگ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، قانون کہتا ہے آرگنائزڈ کرمنل گروپ۔ 4B کا اس میں اطلاق ہوا ہے، یہ دفعات میں لگی ہیں۔ فی الحال 375 جو زنا ریپ کے حوالے سے دفاع تھی، صرف وہ ہے جس کا اطلاق ابھی نہیں کیا گیا، مگر ابھی MLO کی جو درخواست اس پہ بھی فیصلہ آنا باقی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی فیصلہ آنے کے بعد ہمیں زیادہ سچویشن کلیئر ہو، بٹ جو ریزننگ ہے چلان کے آرڈر کی وہ کل متوقع ہے کہ آخر وقت تک جب تک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں جج صاحب کی کہ بڑی تسلی سے یہ سنتے ہیں، کسی فریق کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ ہمارا موقف نہیں سنا گیا۔ تو بیل کی درخواست چل رہی تھی تو چلان انہوں نے وربلی اور سنا دیا، اس کے بعد بیل کی جو درخواست تھی ملزم کے جو دلائل ہیں وہ ملزم کے وکیل آپ کو بھیج دیں گے، ہم اپنے دلائل کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم نے سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کی اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ بچی جو 16 سال سے کم ہو اس کی سٹیٹمنٹ امٹیریل ہوتی ہے، اس کا اپنے خود سے کہنا کہ میں اپنی مرضی سے کہی تھی، یا ایون یہاں تک فیصلے ہیں کہ جہاں انہوں نے اغوا کار کو کہا کہ مجھے کہا تب بھی اغوا کار کی غلطی ہے جو کہ بچی کم سن ہے، یہ فیصلے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ یہ فیصلے ہم نے جج صاحب کے سامنے رکھے کہ اسلام کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ کا مفتی تقی عثمانی صاحب کا فیصلہ ہے 5 رکنی بینچ کا کہ اسلام میں شادی کوئی خفیہ چیز نہیں ہے، تو جہاں خفیہ شادیاں ہوں اور بچیوں کو ان کے ولیوں سے، سرپرستوں سے، خاندان سے دور رکھ کے شادیاں ہوں، اور اس کے بعد جو دلہا ہے وہ اڈلٹ ہو اور وہ بچی کے جوان ہونے کا، بالغ ہونے کا، عاقل ہونے کا انتظار نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے بچی اس وقت اپنی نیت بدل دے۔ ان تمام طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس کو ہم بار بار کہتے ہیں جسمانی بلوغت، پیوبرٹی، یہ ایسے کیسز میں ایک ریلیونٹ فیکٹر ہو سکتا ہے مگر یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہو سکتا۔ اکثر یہ آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی چونکہ بچی پیوبرٹ ہے تو جو فیصلہ کرنا چاہ رہا، اکثر لوگ اسلام کی بھی غلط تشریح پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا، آپ کی نیک نیتی ہوگی، آپ یقینی طور پہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اللہ کی دین کی صحیح خدمت ہے پہلے اللہ کے دین کو پڑھنا، پھر سمجھنا، تحقیق کرنا اور صحیح بیان کرنا۔ دعوت بھی کریں تو کم سے کم سمجھ کے پڑھ کے کریں۔ مزید یہ ہم نے جو اسٹیٹمنٹس رکھے جج صاحب کے سامنے دلائل کے اندر، وہ یہ بات رکھی کہ ملزم نے کیسے ایک طریقے سے فراڈ کر کے لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل حاصل کی تھی، اور کیسے چکما دے کے ایک عدالت سے چھپا کے کہ اس نے پہلے پروٹیکٹیو بیل کہیں سے اپلائی کی مگر اس کو نہیں ملی، پھر وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم نے وہ خطوط بھی جو ہم نے IU کو لکھے تھے وہ تمام واٹس ایپ کنورزیشن کے ساتھ، جس میں بار بار اصرار کر رہا تھا ملزم کہ جی معاف، میٹر ختم کریں، میٹر ختم کریں، مجھے معاف کر دیں، میٹر ختم کر دیں۔ یہ بھی ہم نے جج صاحب کے سامنے رکھا کہ یہ وٹنس ٹیمپرنگ میں اور بیجرنگ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ ججمنٹس بھی جج صاحب کے سامنے رکھے اس میں کہ 375 کا بے شک اس وقت چلان کے حوالے سے اطلاق نہ ہوا ہو، مگر بیل سنتے ہوئے اگر فیکٹس آف دا میٹرز میں آرگومنٹ سنتے ہوئے جج صاحب کو لگے کہ اطلاق ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ بیل کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کچھ صلاحیتیں رکھے۔ پھر یقینی طور پہ اصغر علی اور حافظ غلام مصطفیٰ جن کی بیلیں پہلے خارج ہوئی تھی 364A کی وجہ سے، ابھی چونکہ 364A لگا ہوا ہے، چلان میں کوگنیزنس لے لیا گیا ہے، تو سیم فیکٹر ان پہ اپلائی ہوتا ہے، اور وہ تو سہولت کار تھے، مین آرکیٹیکٹس اور آرکسٹریٹر تو یہ تھے شبیر اور ظہیر، اور پھر CDR میں ان کی لوکیشن کا آنا چلان سے یہ سامنے رکھا جج صاحب کے، بچی کا مغویہ کا پہلی ریکوری کا 5 جون کو چشتیاں بھاولپور سے ملزم کے پاس سے ہونا،
یہ رکھی بات جج صاحب کے سامنے. بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ویریفائی ہونا اور کیسے سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر، سپریم کورٹ پاکستان، سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلے دے چکی ہے کہ جہاں واقعے سے بہت پہلے اجرا ہوا ہو برتھ سرٹیفکیٹ کا اور اس میں ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہو اور وہ ڈیٹ کنسسٹنٹلی سارے حکومتی دستاویزات میں لکھی ہوئی ہو تو اس ڈیٹ کو اوور رائڈ نہیں کیا جا سکتا میڈیکل ایویڈنس. تو ہم تو یہ بھی خوش نہیں کہ نیئر ٹو 15 ہے، ہم تو کہتے ہیں انڈر 14 ہے بچی. تو وہ کیس تو ابھی ہم نے صاحب کے سامنے رکھا اور بتایا کہ عوامی کالونی UC23 سے تصدیق شدہ ہے بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ. یہ تمام چیزیں بھی آئیں اور پھر ہم نے جج صاحب کے سامنے جو CDR ہمیں حاصل ہوئی تھی ایک نقشہ اس حوالے سے رکھا کہ کیسے یہ پوری جرنی ہوئی ہے پنجاب سے لے کے کراچی اور پھر بچی کو واپس لے جایا گیا ہے. اور کافی لمبے دلائل تھے تو ہو سکتا ہے کچھ ایک دو پوائنٹس میرے ذہن سے بھی نکل رہے ہوں، بٹ جج صاحب نے پوری بات مکمل سنی ہے، ملزم کی بات بھی مکمل سنی ہے. انصاف ہماری عدالتوں میں ایک فیئر ہیئرنگ ہے، اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے وہ ہر جج صاحب آزاد ہیں کہ قانون کی روشنی میں اپنی عقل کے حساب سے فیصلہ کریں. اگر کسی کو گریونس ہوگی وہ ہم ہو یا ملزم کی سائڈ ہو تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے. ہمیں عدالتوں کے اوپر بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے. عدالتوں کا کام ہے فریقوں کو سنے، اپنا فیصلہ کرے اور پھر ہم اس کو ہائر اپیلیٹ فورم میں لے جا سکتے ہیں. MLO کی درخواست بھی تھی، بڑی لمبی جرا ہم تو کر چکے تھے اپنی اور ان کی جرا چل رہی تھی جو کہ آج بھی چلنی تھی. وہ MLO کی جرا کل 12 بجے ہے دوبارہ سے، اور جو 164 کی انہوں نے درخواست دی ہے مگر کل 11 بجے کا وقت رکھا ہے جج صاحب نے اناؤنس کرنے کے لیے بیل کا آرڈر کہ بیل خارج کی جا رہی ہے، بیل دی جا رہی ہے. ہم نے تو ریکویسٹ کی کہ آج ہی اناؤنس کر دیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ بچے کہیں فرار نہ ہو جائے، بچہ عدالت نہ ہو سمجھا جو بھی فیصلہ ہو کوئی گریونس ہوگا تو آپ فورم پہ جا سکتے ہیں. میں اس حوالے سے زیادہ کوئی جوڈیشل پروسیڈنگ کی بات کرنا بہتر نہیں سمجھوں گا. ویسے ہی ایک طریقے سے اس طریقے سے ہوئی ہے اور عدلیہ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، اس پہ کچھ کنٹینٹ چیزیں فائل بھی ہوئی ہوئی ہیں. ایسی کوئی عدالت نہیں ہے اس کیس میں جس میں ہم پیش عدالتوں کے ججز نے یہ بات کہی یہاں کہی ہو کہ ہمارے کردار کے بارے میں ہمارے بارے میں کیوں باتیں کی جاتی ہیں. بہت افسوسناک بات ہے ہمارے لیے بطور وکیل جب جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو تو مشکل ملتا ہو. تو میں اگین کہا عمل میں سیکھنے کی دعا یہی کرتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کیس میں کوئی بھی ایسے جج صاحب نہیں ہے کیس آیا ہو اور انہوں نے آبزرویشن نہ دی اس طرح کی باتیں کریں گے اور پریشر میں لینے کی کوشش کریں گے عدلیہ کو. دیکھیے پولیس کی حماقتیں دکھانا، پولیس کا کوئی کرپشن دکھانا میڈیا کا کوئی اور بات ہے. وہ پبلک سرونٹ ہے، وہ ایگزیکٹو کے اندر آتے ہیں. جوڈیشری ایک سیپریٹ ونگ ہے اور جوڈیشری کی انٹیگریٹی سے سب کچھ ہے. عدالت نے بھروسہ ہے اس لیے تو ہم سارے بات کر رہے ہیں. لوگ اپنی زندگی موت کے فیصلے لے کے ایک آدمی انجان آدمی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کے سکے تو نہیں ہے جج صاحب، کوئی بھی جج صاحب اس بلڈنگ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ جو سرکار ہے دیکھیں اگر کینسل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپیل فائل کریں گے تب بھی ہمیں آگے کام ہمارے لیے کھڑا ہوا، اور اگر گرانٹ کر دی جاتی ہے تو ہم اپیل فائل کریں گے تب بھی